إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له یہ لگا دیں وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اس دوسری مجلس میں ایک ایسے موضوع کے سلسلے میں ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور دین کے تمام امور کا تعلق اس موضوع سے ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ہم دو طرفہ رکھیں، اس لیے کہ یہ صرف محاورہ نہیں ہے، یہ کوئی سپیچ یا لیکچر نہیں ہے کہ مقرر بولے اور آپ لوگ سنیں. اس مجلس میں چونکہ یہ عام مجالس سے ایک الگ مجلس ہے جس میں ہم اس ٹاپک سے متعلق باتیں، اس موضوع سے متعلق باتیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا اس میں آپ لوگوں کا بھی کافی حصہ رہے گا اور ہم لوگ ٹو وے کمیونیکیشن کریں گے، دو طرفہ ہماری گفتگو ہوگی. آپ لوگوں کو بھی اس میں گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہونا پڑے گا. یہ ہمارا کلاس روم ہے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں. تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس موضوع کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو، اور آپ لوگوں کے لیے یہ تھوڑا 2 گھنٹے مسلسل سننے کے بعد کے 2 گھنٹے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ مشکل دوپہر کے کھانے کے بعد کا وقت ہوگا. تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگ، بہت سارے لوگ رات میں سوئے بھی نہیں ہوں گے، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں. اور اتنے سارے لوگ ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں سے، یہ خود ایک تعجب کی اور خوشی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جمائے رکھے، اور اس میں افراد میں اور افراد کی استعداد میں اور ان کی صلاحیتوں میں اور ان کے جذبات میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے اپنے کندھوں پر ہے کہ اہل باطل حق کے بالمقابل حق کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، حق کو مٹانے کے لیے اپنی جہالت میں جو بھی کوششیں کرتے ہیں، حق کی مدافعت کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ رہیں گے جو حق کو قائم کریں گے، نافذ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا. تو ہم لوگ اس مجلس میں یہاں جو جمع ہیں وہ اسی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کے حصول کے لیے جمع ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کے دفاع کے لیے، حق کے ڈیفنس کے لیے، حق کی مدد کے لیے ہم لوگوں کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم سب یہاں پر جمع ہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ تھکن اور تکلیف اور یہ ساری چیزیں یہ زندگی کی یعنی لوازمات میں سے ہیں، ان سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. تو اس کو آپ برداشت کریں. ایک یعنی بہت ہی عظیم الشان مقصد ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. تو تھوڑی بہت تھکن اور تھوڑا بعض اوقات دل بھی نہیں لگتا ہے، گھر میں بچوں کی یاد بھی آتی ہوگی، کسی کو کچھ اور مسئلہ ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کی زندگی میں
سب سے قیمتی چیز اس کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ آدمی سب سے قیمتی ہے۔ آدمی کی قیمت اس کے مقصد سے طے ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا مقصد تجارت ہے، کسی کا مقصد کھیل تماشا ہے، کسی کا کچھ اور ہے۔ تو آدمی کی قیمت کیا ہے؟ آدمی کا ایکچوئل ویلیو کیا ہوتا ہے؟ اس کی اصل یعنی کیا کتنی قیمت ہے اس کی؟ تو آدمی کی جو قیمت طے ہوتی ہے اس کی واقعی اس کے نزدیک سب سے بڑا کیا ہے؟ کیا وہ کھو نہیں سکتا ہے؟ کس چیز کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے؟ تو آدمی کی ویلیو، آدمی کی اصل یعنی قدر جو ہوتی ہے واقعی اس چیز سے ہوتی کہ اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دین پر خود بھی جمیں اور اللہ کے دین کو عالم میں عام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے خلاف جتنی کوششیں ہیں ان سے نبوی طریقے کے مطابق حکمت اور بصیرت، جیسے کہ آخری نقطہ آپ نے دیکھا تھا، بصیرت کے ساتھ میں ہم ان ساری بلاؤں سے جو حق کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں نپٹنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں۔ بہرحال تو جو سوال میں نے پوچھا تھا پھر ہم اس پر آتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک کسی انسان کی نیکی کے قبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ جی یعنی 2 چیزیں ہیں، 3 بھی آواز آئی تھی یہاں سے۔ جی بالکل۔ اب یہ اس میں دونوں میں سے صحیح کون سا ہے، یا دونوں صحیح ہیں؟ اصل میں کان میرے بند ہو رہے ہیں، سننے نہیں آ رہا کون جواب دے رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، بات کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، اس میں وقت زیادہ جائے گا میرے خیال سے، چلے گا۔ اب 2 ہیں یا 3 ہیں؟ دیکھیے اختلاف امتی رحمہ لوگ بولتے ہیں حدیث، پہلے ہی نقطے سے اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ 2 ہیں یا 3 ہیں، یا دونوں ہیں؟ یعنی یہ 2 اور 3 دونوں صحیح ہے؟ اس میں کوئی تطبیق دے سکتا ہے؟ آپ بولیں گے دیکھو آپ لوگ اہل حدیث ہو کر آپ کے اصول میں اختلاف ہو رہا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے آپ بدعت پہ بات کر رہے ہیں، اور آپ بھی کیا کوئی 2 بولتا ہے کوئی 3 بولتا ہے، اس میں کیا تطبیق ہے؟ ایمان اور مطابعت، ایمان اور مطابعت، لیکن کیا پھر یہ 2 نہیں ہو گیا؟ اخلاص ایمان میں آ جاتا ہے؟ کیا ہر مومن مخلص ہوتا ہے؟ ایمان اصل ہے اور اخلاص فرع ہے۔ اب آپ تھوڑے جاگیں گے، اب چائے سے زیادہ یہ سوالات آپ کو جگائیں گے انشاءاللہ۔ اخلاص اور ایمان نیت میں ہی ہے، تو نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا اخلاص برا ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر کیسے آیا اس میں؟ ایمان کی نیت کیے تو اخلاص اس میں آ جاتا ہے۔ تو پھر سے میں وہی سوال پوچھوں گا، کیا ہر مومن مخلص ہوتا ہے؟ یعنی دنیا میں جتنے لوگ مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں، کیا سب اخلاص والے ہیں؟ نہیں۔ پھر وہ جو شہید ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ مومن نہیں تھا؟ جو سخی تھا، جو قاری تھا، تو کیا اس نے اخلاص کیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مومن ہونے کے باوجود اس نے اس عمل میں اخلاص نہیں کیا۔ تو دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ اب یہاں پھر اختلاف ہوگا، کون دے گا تطبیق اس میں؟ شروعات ہی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو 2 دیکھیے واپس بعض اوقات بات چیت میں ہم سوال بھول جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک جواب آیا کہ 2 چیزیں شرط ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع یا اتباع سنت۔ دوسرا جواب آیا 3 شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، ایک ایمان، دوسرے اخلاص اور تیسرے اتباع۔
تو کیا یہ دونوں جواب صحیح ہیں؟ اخلاص بولنے پر ایمان معلوم بالضرورہ، سمجھ میں آ گیا، صحیح ہے۔ ایک آدمی ہے جو خالص اللہ کے لیے تہجد پڑھتا ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتا ہے کہ بزرگان دین بھی اولاد دیتے ہیں، تو اب خرابی کہاں ہے، اخلاص میں یا ایمان میں؟ لیکن وہ نمازیں وغیرہ ساری چیزیں کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو عقیدہ اس کا صحیح ہے، اور نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ مانتا ہے کہ عبادات کس کے لیے کرنا چاہیے، تو یہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے بابا، آپ لوگ بول رہے ہو ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہم کو دیکھیے، یہ جو سوال میں کر رہا ہوں کو کیوں کر رہا ہوں، آپ عالم صاحب کے سامنے بیٹھو گے جب، یہ سب صحیح نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں، بولے آئیے تشریف لائیے، وہ جب آپ سے سوالات پوچھے گا آپ کو کنفیوز کرے گا، جیسے میں اس وقت میں آپ کو سوال کے بعد سوال، سوال کے بعد سوال کر رہا ہوں۔ اب جب آپ کے جواب، آپ ہی کے جوابات میں جب پھنس جائیں گے، وہ پورے جوابات بولے گا جاؤ پہلے یہ دھاگے کھول کے لاؤ، اس کے بعد ہم سے بات کرو۔ یا اگر ایک ساتھ دو آدمیوں سے بات کر رہا ہے، پوری ہماری ٹیم کی بات کرنے کے لیے، آپ کا کیا بولنا ہے، آپ کا کیا بولنا ہے، آپ کا کیا بولنا ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں کئی مفکرین ہوں اور ہر ایک کا جواب الگ ہو جائے، وہ بولے گا بس مجھ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپس میں ہی پہلے تم طے کر کے آؤ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کبھی کہ ایک نے ایک جواب دیا، دوسرے نے دوسرا جواب دیا، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں تطبیق کی کوئی صورت ممکن ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے ہے کیا اس میں، کیا دو میں سے ایک صحیح ہے؟ اب آپ سوچیں میں نہیں بولوں گا، میں بولوں گا تو اور کچھ پوچھیں گے مجھ کو۔ اس میں تطبیق کی صورت ممکن ہے، کیسے؟ کسی بھی انسان کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ ایک، صحیح عقیدہ یا ایمان، ایمان سے مراد ہم صحیح عقیدہ لے رہے ہیں اس لیے کہ ایمان اصلاً وہ ہے، بگاڑ آتا ہے بعد میں۔ صحیح عقیدہ ہو، دو، عمل میں اخلاص ہو، تین، اتباع سنت اس میں ہو۔ یہ کس کے بارے میں ہم نے بتایا؟ انسان کے بارے میں۔ اب ہم تھوڑا نیچے اتر کے آتے ہیں، کسی بھی ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک، اب چونکہ مسلمان مان لیا، اس کو عقیدے میں خرابی اس کے نہیں ہے، تو ایمان اس کی صفت ہم مان چکے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ اب اس کے لیے عمل وہ کرتا ہے، جیسے شہید کا مسئلہ آیا تھا، وہ ایمان والا ہے، اس کو شرک اور کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا گیا نہیں، اس کی جہنم میں جانے کی خالص وجہ کیا ہے؟ شہید، اس نے عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، باقی اعمال کی بنیاد پر جا رہا ہو جہنم میں نہیں، یعنی باقی سب صحیح، عقیدہ صحیح، اس کا سب کچھ صحیح، ایک عمل خراب ہے جس میں کیا نہیں تھا؟ اخلاص نہیں تھا۔ تو ایمان والے کے عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع۔ اب کیا ہوگا؟ جھگڑا ختم۔ اگر آپ باہر سے آ رہے تو کتنا بولیں گے؟ تین، اور اگر آپ اندر والے کے بارے میں بولیں گے تو کتنا بولیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ جیسے اس کو کہاں ہے یہ خوش تو ہو گئے آپ سب لوگ کہ چلو حل ہو گیا، لیکن دلیل کیا ہے اس کی؟ تینوں چیزوں کی شرط، ان کی دلیل کہاں ہے؟ صراحتاً یا اشارتاً ہے کہیں پہ؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ کس چیز کی دلیل ہوگی؟ اب اتباع کے لیے کوئی اور دلیل دیکھنی پڑے گی، وہ کوئی ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اور تیسری ایمان کی،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ایک آیت میں تینوں ہو سکتے ہیں کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اس میں اخلاص تینوں آ رہا ہے، اجمالاً آ رہا ہے، اخلاص اس میں بظاہر نہیں آ رہا ہے. ایسی کوئی آیت ہے کہ جس میں تینوں آتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اس میں آ رہا ہے. اخلاص اس میں کہاں ہے؟ عمل صالح میں آ رہا ہے. عمل صالح میں اخلاص آ رہا ہے. اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں، اگر کوئی کہے بتاؤ کہاں ہے تو مشکل ہے. لیکن عمل صالح کے بارے میں عام طور سے مفسرین نے کہا ہے کہ جہاں پر عمل صالحہ آئے گا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ایک آیت قرآن میں ہے جس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کتنی چیزیں اس میں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا. اس سے کیا لے سکتے ہیں آپ تینوں میں سے کون سا لے سکتے ہیں؟ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جس کا مقصود آخرت ہو، اخلاص. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے وہ کوشش کی جو آخرت کی کامیابی کی کوشش ہے. اس سے کیا لے سکتے ہیں آپ؟ آخرت کی کامیابی کی کوشش کون سی ہے؟ جو دل میں آئے وہ، یا اتباع سنت. وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو. یہ کیا ہوا؟ تیسری کہ ایمان والا بھی ہونا چاہیے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش قبول کی جائے گی. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کو بیان کیا ہے. سمجھ میں آئے؟ اور بھی مقامات آپ قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں جہاں پر اس طرح سے ایک ہی آیت میں کئی چیزیں مل جاتی ہیں. بہرحال چلیے یہ حفاظ بتائیں گے یہاں سے کون سی آیت ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا. آیت نمبر نہیں آ رہی، آیت نمبر ضروری نہیں، آپ بنی اسرائیل پڑھ لیں پورا. تھوڑی محنت کرنا سیکھیں، پکا پکا بہت مل رہا ہے ابھی اپنے کو. یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ خود ڈھونڈیں گے اس کو. کل تک ڈھونڈیں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنے لوگ ڈھونڈتے ہیں. ایک دوسرے کا کاپی نہیں کریں گے. لیکن قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ اللہ نے سوال پوچھا اور جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اس لیے سوال اس لیے تھا کہ لوگ غور کریں کہ کون ہیں. جستجو پیدا ہو، پھر اس کے بعد جواب بھی اللہ نے دیا. کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں دنیا ہی میں رائگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں. ضل یہاں پر برباد ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے، کھو جانا، برباد ہونا. گمراہی کی میننگ میں یہاں ضل نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کھو جانا، ضائع ہو جانا. وضل عنہم ما كانوا يعبدون من قبل، جو اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے ضل عنہم، کھو جانا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی گمان میں رہے، اسی بھرم میں رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں اللہ نے بتایا کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں، یعنی عمل کر کے بھی آدمی نقصان میں ہو سکتا ہے. نقصان میں کون ہوتے ہیں؟ ایک وہ آدمی ہے سیزن آیا چلا گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، کمائی نہیں کی، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا موقع کا. ایک آدمی وہ ہے جس نے موقع ہی ضائع کر دیا، کچھ کیا ہی نہیں. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے بہت کیا لیکن پھر بھی فیل ہو گیا. کیوں فیل ہو گیا؟ کوشش صحیح نہیں تھی. کوشش اس کی کیا تھی؟ ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی. ایک آدمی مثال کے طور پر تالا لگا ہوا ہے اور تالا کھولنا ہے. اب اس نے کوشش کی، تالے پر سر پٹک رہا ہے، کھلے گا؟
پھر سوچا ایسے تو نہیں کھل رہا ہے، تو اس کو چوما، کھل جا، کھلے گا۔ تو ایسی کوشش کوئی آدمی کرے تو دن بھر کرتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے، تالا کھلے گا نہیں کھلے گا۔ دوسرا آیا، اس نے چابی اس میں لگائی، بولا اتنا آسان ہے، بولا اچھا ایسا ہے کہ ابھی معلوم پڑا ہے۔ تو جو کام جس طرح سے کیا جاتا ہے اگر واقعی ویسا آدمی کرے تو حل ہوتا ہے، ورنہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی، یہ دنیا میں مثال ہے، ایک آدمی دنیا میں اگر آخرت کی کامیابی کے لیے منمانا طریقہ اختیار کرے گا تو رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی کو نوٹ کا رنگ پسند نہیں ہے، یہ ہرے رنگ کی نوٹ چھاپ دی ملک میں، 100 روپے کی یا جو بھی روپے کی ہے۔ اب یہ کیا کرے، مجھ کو 1000 روپے کی نوٹ کی کون سی کلر کی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، لال کلر کی، مجھ کو تھوڑا سننے نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑا زور سے بولیں، لال کلر کی ہوتی ہے۔ اب کوئی بولے ہم اسلامی رنگ اس کو دینا چاہتے ہیں، اب گھر میں بیٹھ کے اس نے ہرے رنگ کی 1000 کی چھاپ دیا، باہر جا کے اگر اس کو کچھ خریدنے کی کوشش کرے کیا اس کو ملے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ جیل میں کیوں جائے گا بیچارہ؟ جیل میں کیوں گیا؟ اس نے کیا کیا؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ جیل میں، اس کو جیل میں کیوں گیا؟ اس نے کیا غلطی کی؟ اس کا نقصان کیا اس نے کیا کیا؟ جو حکومت کی طرف سے رائج سکہ یا نوٹ تھا اس نے کیا کر دیا؟ اپنی طرف سے چھاپا۔ یہ حکومت کے بغاوت کی طرح ہوتا ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ بادشاہ کے خلاف سازش میں آتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی طرف سے قبولیت کے لیے آخرت کے سکے کے اعتبار سے نیکی قرار دی ہے، صحیح ہے؟ آخرت میں کیا تلیں گے؟ ڈالر نہیں، آخرت میں کیا تلیں گی؟ نیکیاں۔ لیکن واقعی نیکی وہ کب بنتی ہے؟ جس کی بنیاد پر کسی کو جنت دی جائے، تو وہ کرنسی کیا ہے؟ وہ اللہ، وہ انسان کی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ لیکن نیکی کب بنتی ہے؟ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہو، وہ دین ہو۔ اگر اپنے دل سے کچھ بھی کرے آدمی، تو ایک آدمی مثال کے طور پر جنت میں جانے کے لیے مسجد کا طواف کرے خوشی میں کہ اللہ مجھ کو جنت میں ڈال دے، کیا جنت میں جائے گا؟ کیا یہ عمل جنتی بنائے گا اس کو؟ نہیں۔ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش جنت میں لے جائے گی، یا اللہ کی مرضی والی کوشش جنت میں لے جائے گی؟ کون سی کوشش ہے؟ اللہ کی مرضی ہر انسان کو اللہ نے بتائی، کیسے معلوم پڑے گا اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کیا کیا اللہ نے اپنی مرضی کو بتانے کے لیے؟ اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ہمارے لیے کون سا رسول ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کے دین کے مطابق عمل کرے گا، اللہ اسی عمل کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے اپنا دین انسانیت کو دیا ہے۔ مجھے کیا پسند ہے بتانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ بدعت کے تعلق سے اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کسی بھی بھولے بھالے آدمی کو آپ سمجھائیں گے، آپ نے ایسا سمجھانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کرنسی کی مثال یاد ہے، تالا چومنے کی مثال یاد ہے آپ کو؟ یہ موٹا موٹا ہے، بعض اوقات بڑی بڑی دلیلیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی سند میں وہ کلام ہے، وہ بولتا اچھا سلام ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات دلائل سے۔ ایک آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ کہاں کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ کہاں کون سی چابی استعمال ہوتی ہے؟ چاہے سونے کی ہو، وہ وہاں نہیں چلے گی، اس کے حساب سے ہونا چاہیے، وہ برابر فٹ بیٹھ کے گھومنا چاہیے۔ تو کسی کی جلدی گھومتی نہیں، سونے کی چابی بھی نہیں گھومتی اس کو۔ تو بعض اوقات بھولے بھالے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ علمی دلائل اگر دیں گے نہیں سمجھ میں آتا ان کو۔ آپ ان کو موٹی موٹی دلیل دیں، بیل، گدھا، گھوڑا، جلدی سمجھ میں آئے گا اس کو۔ داعی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ مدعو کو پڑھے، یہ نہیں کہ اپنی کتاب پڑھے، وہ مدعو کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کون ہے، اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دلیلیں موٹی موٹی آپ یاد رکھیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں بدعات کے تعلق سے کیا شبہات ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے،
لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ لوگ آگے اس کو سمجھ سکتے ہیں مزید اور غور کر کے۔ نمبر ایک، پہلا شبہ جو اہل بدعت کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ منع کہاں ہے؟ آپ کہیں بھائی فاتحہ دینا صحیح نہیں ہے، تو پہلا کویشچن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بتاؤ فاتحہ دینا منع ہے کیا؟ آپ بولیں گے منع کی تو دلیل نہیں ہے، تو جب منع کی دلیل نہیں ہے تو پھر غلط بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ دلیل دینے کی ذمہ داری کس پر ہو گئی؟ منع کرنے والے پر۔ جو آدمی فاتحہ سے، قرآن خوانی سے، قبر پر اذان سے یا اسی طرح سے کوئی اور عمل جو بدعت ہے اس سے اگر منع کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، لا کے بتاؤ قرآن میں منع ہے یا حدیث میں منع ہے۔ عام طور سے لوگ آج کل اس طرح کا اعتراض کرنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بتاؤ فاتحہ دینا منع ہے، ایسا بتاؤ فاتحہ دینا منع ہے، ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ اب اہل حدیث سوچتا ہاں ایسی تو کوئی حدیث ہے نہیں، تو اب سامنے والا کیا کہے گا؟ پہلے وہ لے کے آؤ پھر ہم کو بولو غلط سے۔ کیا یہ استدلال اس کا صحیح ہے؟ نہیں، کیونکہ دین میں ہر چیز کے لیے نام لے لے کر منع ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ بتائیے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہی بتائیے بدعت کہتے کس کو ہے؟ ہاں ابھی دیکھیں اس کی کتنی تعریفات علماء کرام نے بیان کی یہاں۔ بدعت اور غلطی بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ بات، ڈریے بتا جی۔ دین میں نئی چیز ایڈ کرنا، دیکھیے دین میں نئی چیز ایڈ کرنا صحیح ہے، یہ ثواب کی نیت سے۔ اب یہ قید آ گئی اس میں، قید یہ لازم ہے، اچھا عمل سمجھ کے دین میں ثواب کی نیت سے اچھا عمل ایڈ کرنا، اور اس میں کچھ اضافے ہیں جی۔ ہر چیز دیکھیے ایک تعریف آ رہی ہے بھی یہاں سے، ہر چیز جس پر خلاف سنت ہونے کا اطلاق ہوتا ہے یہ بدعت ہے، یعنی اس کا خلاف سنت ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ آپ کوئی بولیں گے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، دیکھیں گے اینڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ بدعت کی تعریف پہلے ہم کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا بھائی۔ ہر وہ نیا کام جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہ ملتا ہو اور اسے ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ ان ڈیفینیشنز میں اس کو مجھ کو بتائیں کہ فٹ بیٹھتا ہے کہ وہ برتھ ڈے منانا ثواب کی نیت سے ہے، گڈو کا برتھ ڈے منا رہے اگر صحیح ہے، اس کو آپ کہاں ڈالیں، کون سی ٹوکری میں ڈالیں گے اس کو؟ اور ہاں اب تعریفیں تھوڑی سی ماڈیفائی ہونے لگی۔ ہاں یعنی اب ایک اضافہ یہاں سے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کمی کرنا بھی بدعت ہوگا، یہاں اضافہ تھا، اب ایک اور چیز ایڈ ہو گئی۔ ہاں ویسے اس پہ میں بعد میں آؤں گا کیونکہ اذان میں درود نہیں بڑھا رہے ہیں، اذان کے ساتھ درود جوڑ رہے ہیں۔ ہاں یہاں پکڑ سکتے ہیں ہم کو۔
دین میں نئی چیز دین سمجھ کے کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ علماء نے عام طور سے بدعت کی جو تعریف بتائی ہے وہ یہ کہ دین کے کامل ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی کمی، اضافہ، تبدیلی، یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت۔ اس کے بعد الشاطبی وغیرہ نے اس پہ اور مزید بحث کی ہے کہ کیا عادات میں بھی بدعت آتی ہے یا صرف عبادات میں بدعت ہوتی ہے؟ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ عادتوں میں بھی آ سکتی ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں لوگ رسمیات میں سے شروع کر دیتے ہیں اور رسمیں بنا لیتے ہیں۔ جیسے مثال میں نے کون سی دی؟ کوئی آدمی بول سکتا ہے بھائی برتھ ڈے منانا ہم دین سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، تو آپ اس کو پھر کسی بھی طرح سے پھنسا سکتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ بولے گا ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کسی ایسی چیز کا اہتمام کرنا جس کا اسلام میں اہتمام نہیں تھا، اور جب وہ دوسروں کی مشابہت ہو تو اور بھی غلط ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے مثال کے طور پر یعنی اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہرحال بہت زیادہ طویل یہ ہوگا۔ تو پہلا شبہ کیا ہے بدعتیوں کا؟ ہم کو یاد رکھنا ہے پہلا شبہ کیا ہے؟ منع کہاں ہے، یعنی منع نہیں ہے تو غلط بھی نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے کیا منع؟ بدعت منع ہے؟ کون بولتا ہے منع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ظاہر بات ہے جو گمراہی ہے وہ کیا ہوگی؟ اپنے آپ منع ہوگی۔ ہر گمراہی بدعت ہوگی؟ ایک الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، ابھی نہیں جائیں اس طرف، آپ لمبا ہو جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ منع کی دلیل کہاں ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ بدعت میں مبتلا دلیل دے گا یا بدعت سے منع کرنے والا دلیل دے گا؟ دلیل کس کو دینا چاہیے؟ جو مبتلا ہے اس کیوں؟ وہ کیوں دے بیچارہ؟ جی کچھ عبادت کرنے والے کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ دین اللہ کی طرف سے کامل ہو چکا ہے، تو جو ہے وہ دین ہے، تو یہ اگر دین ہے تو ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو آ چکا ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، یعنی دین ہے۔ تو اگر یہ دین ہے تو دین میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی آدمی اس کو دین قرار دے رہا ہے تو اس کے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے۔ تو عمل کرنے والے کے پاس دلیل ہونا چاہیے، نہ کہ عمل سے روکنے والے کے پاس۔ سمجھ میں آئی بات؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اور ایک روایت میں ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس امر میں، امر سے مراد دین، پورا دین بھی امر کہا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ امر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ جو ہمارے اس دین میں احدث کے معنی کیا ہے؟ نیا کچھ نکالنا، نیا نکالنا، نئی تبدیلی لانا۔ من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس ھذا کا اشارہ کس طرف ہے؟ تو وہ ہے اس کی طرف ہے، جو نہیں اس کی طرف ہے۔ ہمارا دین ہے یہ دین جس کو نبی نے دین مانا ہے، جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے تو معلوم ہوا ایک دین ہے، اس میں کچھ نیا کوئی نکالتا ہے اگر، تو پھر کیا فرمایا آپ نے؟ ما لیس فیہ یا ما لیس منہ، جو اس میں نہیں ہے یا اس میں سے نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آدمی رد ہوگا یا وہ عمل رد ہوگا؟ عمل رد ہوگا۔ عمل رد ہو گیا تو آدمی بھی مصیبت میں چلا گیا۔ جس کا عمل رد ہو گیا اس کے پاس کچھ بچے گا؟ آخرت میں وہ خسارے میں پڑے گا۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صراحتاً یا استنباط کے طور پر اگر اس دین میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی؟ اس لیے بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں
جو بالکل بعینی ہی جس کی دلیل موجود ہوتی ہے. جیسے فجر کی کتنی رکعت ہیں؟ فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 بولیں گے 4 بولیں گے؟ کیا پوچھ رہے ہیں یہ؟ فجر کی فرض کتنی ہے؟ 2. اس کی دلیل صاف صریح ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو استنباط کرنا پڑتا ہے، جن کی کوئی اصل ہوتی ہے، اس میں سے وہ بات لی جاتی ہے. تو چاہے صراحتاً ہو یا استنباطاً ہو، اس کی اصل دین میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے مدارس کی دلیل کیا ہے؟ مدرسے تھے اس زمانے میں، تو اس کی کیا ہے؟ اصل ہے. لیکن اس میں مزید تفصیلات ہیں، جیسے اس کی امتحان ہونا، ٹائم ٹیبل. صبح کا ٹائم ٹیبل تھا، صبح اتنی پہلی گھنٹی، دوسری گھنٹی، تیسری نہیں تھی. لیکن یہ کیا ہے؟ مصلحت اور آسانی اور تنظیم کے لیے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کر سکتے ہیں اس طرح سے. ایک روایت ہے جس میں تعلیم کے سلسلے میں سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. وہ کون سی آسانی والی حدیث ہے؟ یسروا ولا علموا ویسروا ولا تعسروا. تعلیم دو یعنی علم سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو اور مشکل. تو آسانی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ طالب علم سے ہوتا ہے. تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، یعنی جو ان کے لیے آسان ہو. تو جو ان کے لیے تنظیمی اعتبار سے آسانیاں ہوں تو تعلیم میں مدعو اور طالب علم کی رعایت کی جائے گی. تو اس رعایت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد چھوڑ دیا معلمین کو کہ تم دیکھو تنظیم بناؤ، جیسا بھی کرنا ہے ترتیب بناؤ ان کی. 2 سال کا کورس، 4 سال کا کورس، ایک دن میں اتنے سبجیکٹ، سارا جو ہے کس پر چھوڑ دیا؟ معلمین. سمجھ میں آیا؟ تو جو ہمارے دین میں کچھ ایسا نکالے جو اس میں نہیں تھا، چاہے وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، استنباط کرنا پڑے، اگر وہ اس میں سے بھی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ رد. جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا. تو ہم کہیں گے بائی ڈیفالٹ، بنیادی طور پر ہر عمل مردود ہے جب تک کہ اس عمل کی اصل دین میں موجود نہ ہو. اگر اصل تم بتاتے ہو، اگر یہ اس دین میں سے ہے تو مقبول ہے، نہیں ہے تو مردود ہے. اب تم بتاؤ کہ یہ دین میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دلیل دینے کی ذمہ داری کس پر ہوئی؟ عمل کرنے والے. تو جو آدمی آپ سے پوچھے فاتحہ منع ہے کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو فاتحہ مروجہ دیتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی فاتحہ منع نہیں ہے. نماز میں فاتحہ جنازے کی نماز میں ہے، رقیہ کے لیے ہے، لیکن جو فاتحہ لوگ دیتے ہیں وہ منع ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں بول رہے کچھ لوگ. جیسا سوال ہو ایسا جواب. فاتحہ دینا منع ہے کہ نہیں ہے؟ اہل حدیث ہیں آپ لوگ، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. فاتحہ دینا منع ہے. دلیل؟ آپ یہ نہیں بولیں گے ایسا کرنا پڑے گا ویسا، کچھ نہیں. آپ بولیں دلیل ہے. پہلے دلیل دے کے اس کو سوچنے لگاؤ کہ اس نے دے دیا دلیل. پہلے تو ڈیفینسو پوزیشن میں جانا چاہیے. ارے دلیل دے دیا اس نے، کیا آپ کہیں گے؟ دلیل ہے اس کی. کون سی دلیل بتاؤ؟ کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تو رد ہو جائے گا. حدیث میں ہے. بولے کہ نہیں لیکن یہ تو قرآن پڑھنا اچھا ہے، ہم کہیں فاتحہ دینا ایسا بتاؤ تم حدیث میں. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کو نہیں کہا وہ کیا ہو جائے گا؟ رد. تو اب تم بتاؤ کہ فاتحہ دینے کو اللہ کے نبی نے کہا ہے نا؟ وہ کہے گا کہ نہیں کہاں ہے، بتاؤ فاتحہ دینا. ہمارے نبی نے فاتحہ دینے کے لیے کہا ہے، بتاؤ. کیونکہ آپ نے فرمایا ہم نے اگر نہیں کہا ہے تو رد ہو جائے گا. تم اگر بتاتے ہو کہ کہاں ہے تو رد نہیں ہوگا، اگر نہیں بتا سکے تو مردود ہے. سمجھ میں آیا؟ تو فوراً آپ نے دلیل دینا ہے اس کو. کہاں ہے بتاؤ منع. تو ہر بدعت کے جواب میں آپ فوراً کیا کہیں گے؟ آپ نہیں کہیں گے نہیں ایسا ہے، اس کا استنباط کرنا پڑے گا اور یوں تفصیل ہے. وہ بولے گا پہلے دلیل لے کے آؤ. آپ پہلے دلیل دے دیں پھر اس کی تفصیل آپ بیان کریں. تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ نے دلیل دی. اب اس کو نہیں سمجھے، بولے تم کو نہیں سمجھتا، تمہارا قصور ہے، ہمارا نہیں، ہم کو سمجھتا ہے. ہم دلیل دینے کے بعد اگر وہ کہے اس سے کہاں ثابت ہوا، ہم کہیں ثابت ہوا.
بولے کہاں کیسا بتا؟ بولے تم کو نہیں سمجھا، تمہارا قصور ہے، اگر تم کو نہیں سمجھا ہے وہ قصور تمہارا، ہم کو سمجھا۔ تو آپ کی پوزیشن کیسی ہو گئی؟ ابھی پاورفل ہو گئی کہ آپ نے دلیل دی اور آپ کو سمجھتا ہے، اب اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ جواب اس کا نہیں دے پا رہا ہے، اب تم بولو اس کے بارے میں کیا بولنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ پہلی بات ہے جو شبہ ہے لوگوں کا، جو کہتے ہیں کہ بدعت منع نہیں ہے۔ اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ کام جو دین میں نیا نکالا جائے رد ہوگا، ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو نہیں کہا وہ کیا ہو جائے گا؟ رد۔ تو جو آدمی کوئی کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دلیل لائے، اس کا کام ہے لانا، وہ بتائے کہ ہاں کرنے کو کہا ہے نبی نے۔ نمبر 2، دوسرا شبہ یا غلط فہمی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض کتابوں میں تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بدعت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ کیا معنی ہے اس کے؟ آپ سمجھیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ واقعی کوئی چیز اگر بدعت ہے تو بدعت وہ تبھی بنے گی، بری وہ تبھی ہوگی جب کسی نہ کسی سنت کے اپوزٹ وہ ہو، کسی سنت کے خلاف ہو؟ کیا یہ قاعدہ صحیح ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ خلاف ہونا ضروری نہیں ہے، خلاف نہیں ہو تو بھی وہ بدعت ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو یہ تعریف بتائیں گے کہ بدعت کے یا کسی چیز کے برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے کیا ہونا چاہیے؟ خلاف ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، جیسے انگوٹھے چومنا مثال کے طور پر ہے، آپ کہیں بدعت ہے، کیوں؟ آپ کہیں گے کہ اس پہ درود پڑھنے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگوٹھے چوم رہے ہیں، کہ ہم انگوٹھے بھی چومتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب کس چیز کے خلاف ہوا یہ؟ یا مثال کے طور پر اذان کوئی دے رہا ہے، اذان سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ بولتا ہے نا، یا رسول اللہ، اور اس کے بعد اللہم صلی اللہ، پورا درود پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر شروع کرتا ہے۔ تو آپ اگر کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، وہ کہے گا بتاؤ کس چیز کے خلاف ہے؟ کسی سنت کے خلاف ہے؟ آپ بتا سکتے اس کو کسی سنت کے خلاف ہے؟ آپ کو یعنی اس کے الٹا بتانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ کوئی بھی یعنی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کے برا ہونے کے لیے اس کا سنت کے خلاف ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ چیز نہیں ہو یہ خود اس کے لیے برائی ہے، اس کا نیا ہونا، اس کا بدعت ہونا اس کی برائی کے لیے کافی ہے۔ وہ بری ہے اس لیے کہ وہ نہیں ہے، خلاف ہے یا نہیں ہے، اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نبی کی یا اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اپنی جگہ رکھو آپ، لیکن وہ چیز نہیں ہے یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کسی چیز میں چاہے دینی فائدہ دکھائی دیتا ہو، اگر وہ چیز توقیفی ہے تو اس چیز کے نیا ہونے میں ہی برائی ہے۔ سمجھا آپ کو میں کیا بولا؟ کسی چیز کے اندر دینی فائدہ بھی دکھائی دیتا ہو لیکن وہ چیز توقیفی ہو تو ایسی صورت میں اس کا نیا ہونا ہی اس کا برا ہونا ہے۔ کون سمجھا سکتا ہے اس کو؟ سمجھا تو سمجھائیے۔ ہاں وہ مثال ہے لیکن اس کو آپ سمجھائیں گے کیسا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمارا دعویٰ ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اور دلیلیں دینی پڑیں گی۔ جی 12 ربیع الاول ہے، یا تو ہم کو ایلیبریٹ سمجھانے آنا چاہیے۔ یہ مثالیں ہیں، مثال سے یعنی آپ اس کو سمجھائیں ایسا 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 ایسا، آپ اس کو بتائیے، ان کے لیے نہیں اپنے لیے مثال کے طور پر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کسی چیز میں اگر تیسری بار بتا رہا ہوں اگر دینی فائدہ بھی ہو لیکن وہ توقیفی امور میں سے ہو تو اس کا نیا ہونا ہی برا ہونا ہے۔ توقیفی یعنی کیا؟
ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی کی تکرار ہے. واقعی توقیفی کس کو بولتے ہیں؟ بات صحیح بالکل. نماز میں قرات ٹرانسلیشن پڑھنا نماز میں، دیکھیے بالکل صحیح ہے. یعنی یہ ایسی مثال ہے جس کو عام آدمی بھی سمجھے گا اور مسئلہ بھی اس سے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر کوئی امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں کسی دن، یا پبلک مل کے مشورے سے میمورینڈم اس طرح سے پیش کرے امام صاحب کے پاس، دیکھو ہم تو عربی سمجھتے نہیں، اور آپ جو اتنی نمازیں ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں اتنی جہری قرات ہوتی ہے، فجر کی اور مغرب کی، عشاء کی، اور آپ کیا پڑھتے ہیں ہم کو کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں. تو اب 2 کام کیے جائیں. نمبر 1، جو قرآن آپ پڑھتے ہو اس کو آپ اردو میں پڑھا کرو، اس کا ترجمہ آپ پڑھو، ہم کو سب کو سمجھ میں آئے گا، اور ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پیچھے روئیں گے آپ کے. جنت کا تذکرہ، جہنم کا، تو قرآن کا اثر دل پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ رہا تو فائدہ ہوگا نا اس کا. نمبر 2، آپ التحیات، سبحان ربی العظیم وغیرہ جو بھی اذکار ہیں ان کو بھی زور سے پڑھیے اور اردو میں پڑھیے، وہ بھی ہم کو سمجھ میں آئیں گے، آپ کے پیچھے پڑھتے پڑھتے ہم کو بھی یاد ہو جائے گا ترجمہ اس کا. تو کتنا اچھا ہے، اچھی ہے کہ نہیں بات؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ اس میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بظاہر دینی جذبات ان کے بنیں گے کہ نہیں؟ صحیح. اتنا تو فائدہ کم سے کم ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کیا پڑھا جا رہا ہے. کیا یہ فائدہ ہے؟ سمجھ میں آئے گا، فائدہ نہیں ہے تو آپ پڑھتے کیوں ترجمہ؟ فائدہ ہے، لیکن کیا ادھر یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ منع کدھر ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ منع کدھر ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے گا. آپ جو بدعت ایجاد کر رہا ہے آپ اس کو بولے کام کرتے ایسا کریں گے کہ ہم یوں کریں گے، امام صاحب سے دونوں مل کے بولیں گے جا کے آج کہ آپ ایسا ایسا کیا. وہ بولے ایسا تھوڑی ہوتا، وہ خود بولے گا. آپ بولے ایسے منع نہیں ہے، ارے ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کبھی ہوتا کہ ایسا. وہ خود آپ کو منع کرے گا اور اس کے اصول خود وہ توڑے گا. منع کہے کا اصول توڑے گا، اور فائدہ ہے کا اصول وہ توڑے گا. فائدہ آدھا کچھ نہیں ہے، ایسا غلط ہے، ایسا نہیں کرتے. یا اس سے آپ کہیں کہ اذان دیتے نا، ایک کام کر، مؤذن صاحب کو ہم سب بولیں گے کہ اذان جو دیتے اللہ اکبر وغیرہ جو بھی ہے، اب اتنے سارے غیر مسلم جو ہیں یہ بیچارے بازاروں میں گھومتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر میں اذان جاتی ہے کہ اس کو بھی نہیں سمجھتا کیا بول رہا ہمارا مؤذن. تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ مؤذن کہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، شروع کیا جائے اس طرح سے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اذان بھی اردو میں دی جائے. کیا ایسا کرنا اچھا نہیں ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا اس میں؟ تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب کچھ سمجھ میں آ رہا. لیکن کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا ایک عام آدمی بھی بولے گا چلو کریں گے بہت اچھا ہے؟ وہ کیا بولے گا؟ اس کو پہلے ڈر لگے گا یہ کچھ تو غلط بول رہا ہے مجھ کو. اس کے لیے دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک آدمی کے لیے کہ یہ چیز ہمارے دور میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں، تو یہ نیا ہے، تو اپنے دور کی نسبت سے یا باپ دادا کی نسبت سے وہ نیا ہے تو برا ہے. ہم اس کو بولے، وہ کیا بولے گا؟ ارے ایسا کدھر بھی نہیں ہوتا ایسا، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہوا. ہم بولے ٹھیک ہے، یعنی تم نے باپ دادا سے اس کو دیکھا نہیں، اور نیا تم کو لگتا ہے باپ دادا کی نسبت سے، اپنے دور کی نسبت سے، تب یہ برا ہے. اگر اس کو نبی کی نسبت سے اور صحابہ کی نسبت سے، اس دور کی نسبت سے جوڑا جائے تب نیا ہو تو برا نہیں ہوگا. یعنی تیرے باپ دادا نے نہیں کیا تو برا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا تو بھی چل سکتا ہے، تب برا نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے اصل وہ ہیں یا باپ دادا ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا؟ تو سمجھ میں آیا اس کا، ہاں یعنی اس دور میں اس سماج میں نہیں ہوتا تھا اس لیے برا ہے. تو یہ زیادہ صحیح بات ہے. یا ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا ہے اس لیے برا ہے، یہ زیادہ پاورفل چیز ہے. ہمارے زمانے میں اچھے برے سب لوگ ہیں، لیکن اس زمانے سب لوگ کیسے تھے؟ صحابہ اچھے لوگ تھے. تو کسی چیز کا، ایسی چیزوں میں جو توقیفی ہو، توقیفی کس کو کہتے ہیں؟ جیسا دیا ویسا لو اور ویسے ہی کرو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توقیفی. لیکن کچھ چیزوں میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں اجتہاد کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن نماز میں کتنی رکعت ہیں مشورہ کر کے طے کر سکتے ہیں کہ لوگ بگڑ رہے ہیں،
اور 4 رکعتیں یا 5 وقت کی نماز لوگوں کو گناہوں سے روک نہیں پا رہی ہے، تو پچھلے زمانے میں چونکہ اتنا کافی ہو جاتا تھا سدھرنے کے لیے، تو اس زمانے میں 5 سے نماز بڑھا دو تو زیادہ پاور بڑھے گا اس کا، تو لوگ رکیں گے گناہوں سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو زیادہ نمازیں اگر پڑھیں گے تو اور رکیں گے۔ نمازوں کی گنتی بڑھا سکتے ہیں یا رکعتیں بڑھا سکتے ہیں کہ چلو سب کی سب 4 کر دو، صبح سے لے کے شام تک 5 نمازوں کو 4 کرو، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ توقیفی امر ہے، اس کو توقیفی کیوں کہتے ہیں؟ رک جاؤ، وقف یعنی رک جانا، تو اس میں ہم کو جیسا دیا ویسا لینا ہے، تبدیلی کرنا ہے نہیں، تو ہم کو یہ بتانے آنا چاہیے۔ تو دوسرا شبہ لوگوں کا کیا ہے کہ جو دین کے خلاف ہو وہی برا ہوتا ہے، جو دین کے فیور میں ہو وہ برا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو مثالیں ایسی دے سکتے ہیں جو دین کے فیور میں ہیں، جن میں بظاہر فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون سی مثالیں دے سکتے ہیں آپ؟ اذان اردو میں، قرات اردو میں، اور جو آہستہ سے امام صاحب کرتے ہیں وہ کون زور سے اور کیسا؟ اردو میں، تو 2 پرابلم اس میں ہے، سری کو جہری کر دیا اور جہری کو مترجم کر دیا، تو یعنی اس طرح سے، یا جتنی سری نمازیں سب کو کیا کر دیں؟ جہری کر دیں۔ آج بولے ایک تو پہلے پیچھے پڑھتی نہیں قوم، دوسری قوم امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑی رہتی ہے، کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے، تو دھیان بھٹکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں پڑھو زور سے اور ترجمے سے پڑھو تو فائدہ ہوگا، لیکن وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ خود کہے گا یہ غلط ہے، آپ کو اس کے حلق سے حق نکالنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے حلق سے حق نکالنا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ وہ خود چلانے لگے غلط ہے، اب بولے اچھا اب تو بولے تو غلط، اور ہم بولے تو تیرا صحیح ہے اور ہمارا غلط۔ تو یہاں پر آپ یاد رکھیں، اس کے لیے روایت کیا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقول، آپ جب خطبہ دیتے تو آپ، لمبی روایت ہے اس میں ایک حصہ ہے، آپ کہتے خطبے میں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، بعض روایتوں میں ہدا ہے اور بعض روایت میں ہدی ہے۔ ہدی اور ہدا میں فرق ہے، جو عربی جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ ہدا راستہ دکھانا اور ہدی نہیں دکھانا، راستہ دینا۔ ہدی اور ہدا میں فرق کیا ہے؟ ہدی یعنی راستہ بتانا اور ہدا یعنی نہیں بتانا، ہدایت۔ تو راستہ بتانا اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ وہ عربی میں یا اردو میں ہے؟ ہدایت یافتہ مہدی کو بولتے ہیں، ہادی کو نہیں۔ ہادی اور مہدی میں فرق ہے، ہادیون اور ہدا میں کیا فرق ہے؟ ہدی یعنی طریقہ اور ہدا یعنی ہدایت دینا یا رہنمائی کرنا۔ ہدا فعل ہے یا اسم ہے؟ کون بتائے گا؟ آسان، ایک دم آسان، موٹا موٹا ایک دم۔ ہدا رہبری کو کہتے ہیں، اور ہدی کا تعلق عام طور سے عملی رہبری سے ہوتا ہے، جس کو سیرت یا اسوہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ہدی ہوتا ہے عملی نمونے کے لیے، لیکن ہدا کیا ہوتا ہے؟ قول میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہدی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، آپ سادہ بتا سکتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے؟ ہدی للناس یا ہدی للمتقین۔ تو قرآن عمل ہے یا قول ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ، قرآن کلام ہے، تو ہدا کلام کے طور پر عام طور سے ہوتا ہے رہبری، قولی رہبری، اور ہدی کا تعلق خاص ہے کس سے؟ ہدی عملی طور پر ہوتا ہے، قولی طور پر ہوتا ہے کیا؟ ہدی نہیں ہوتا ہے، آپ علماء سے پوچھیں۔ تو ہدی عام طور سے عملی اسوے کے لیے، نمونے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہرحال تو وہ خیر الہدا ہدی محمد، سب سے بہترین رہبری
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے، اور بعض روایت میں آیا وہ خیر الہدی ہدی محمد، تو قولی اعتبار سے بھی بہترین رہبری کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عملی نمونے کے اعتبار سے بھی بہترین نمونہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیزیں، بری باتیں وہ ہیں جو اس دین میں نئی نئی ہوں، محدثاتها اس دین میں نئی نکالی جائیں، یا امور میں سے نئی چیزیں بری چیزیں ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے آپ کیا لے سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہی بدعت بری ہے جو سنت کے خلاف ہے، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں۔ اس کی تردید میں نے یہ دلیل ذکر کی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ اس بات کو اس دلیل سے کیسے رد کریں گے؟ کون سمجھائے گا؟ جی بالکل، کون اس کو اور بتائے گا؟ بالکل صحیح ہے، یعنی یہ عام ہے، اور بدعت سنت کے مخالف ہو، یہ کیا ہو گیا؟ ایک خاص ہو گیا، کنڈیشن اس کے لیے آ گئی، اس سے ہر بدعت بری ہوگی۔ ایک آدمی جیسے بولتا ہو صرف وہ بدعت بری ہے جو سنت کے خلاف ہو، تو جو سنت کے خلاف اس کے خیال میں نہیں ہے اگر، تو وہ بدعت بری ہوگی کیا؟ نہیں۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے لوگوں کا، کہتے خلاف نہیں ہے تو بدعت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ اس سے کئی بدعتیں لوگوں نے نکال رکھی ہیں، بولتے بتاؤ کہاں ٹکراتی ہے دین سے، کس سنت کے خلاف ہے، تو بہت ساری بدعات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے رد میں یہ حدیث پیش کی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یہ دلیل کیسے اس کو رد کر رہی ہے؟ بدعت کی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیسے؟ اچھی بدعت، بری بدعت، کون بولا آپ کو نہیں ہو سکتی؟ لوگ کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو نہیں ہو سکتی کر کے بتا دیا لوگوں نے، آپ سے نہیں ہو سکتا، ہم سے ہو سکتا ہے، کر دیے۔ تو کیسا رد کریں گے اس کو؟ کسی چیز کی وہ گیا پیچھے، نہیں میں پوچھ رہا ہوں، بات صحیح ہے بالکل، لیکن وہ پچھلے پوائنٹ پہ چلا گیا ہو۔ ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کا یہ کہنا ہے کہ بدعت وہی بری جو سنت کے خلاف ہے، اور ہم جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، دلیل اس کی یہ ہے تردید میں، رد میں، کل بدعت ضلالہ۔ تو کوئی آدمی پوچھا کہ آپ دلیل تو دی، آپ بتاؤ کیسے آپ کی دلیل نے رد کیا ہے اس کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیسے رد کیا ہماری دلیل نے اس کو؟ رد کیا کہ نہیں؟ پہلے یہ تو بتائیں۔ کیا؟ ہاں، تو یعنی دیکھیے جواب بالکل صحیح ہے، یہاں سے بھی صحیح جواب ہے کہ جو آدمی، اب آسان اس کو سمجھ لیجیے، ایک آدمی کہتا ہے وہ بدعت بری ہے جو سنت کے خلاف ہے، تو اس میں کیا دو تقسیم ہو، ایک تقسیم ہو گئی، ایک اچھی بدعتیں، دوسری بری بدعتیں۔ بری کون سی؟ جو ٹکراتی ہیں، جو نہیں ٹکراتی ایک دم شریف بدعتیں، وہ کیا ہیں؟ جائز ہیں، بلکہ ثواب ملے گا بہت ساری بدعتوں پر، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے؟ حدیث اس طرح کی تقسیم کر رہی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی کنڈیشن دی کہ وہ بدعت بری جو سنت کے خلاف ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا؟ کوئی ایسی خاص قسم کی بدعتیں بتائیں؟ آپ نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی قید یا اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہم ان سے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کی، مخالف غیر مخالف کی، تم کس بنیاد پر کر رہے ہو ذرا وہ بھی تو بتاؤ۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ذمہ داری کس پر آ گئی دلیل دینے کی؟ اس پر آ گئی۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری بات، بعض کتابوں میں ایسا ملتا ہے کہ سنت کے بالمقابل، سنت کے خلاف
جو طریقہ ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ یہاں خلاف کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وہ عمل موجود نہ ہو، لیکن کیا یہ خلاف ہو گیا؟ یاد رکھیے خلاف کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں پر اور عربی زبان میں بھی بعض اوقات مخالف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مخالف کے لیے نہیں، مغایر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی دیکھیے کبھی یعنی ایک چیز سے بالکل الٹا، ایک ایسا تو دوسرا اس کا ہاں کا الٹا کیا ہے؟ ہاں کا بالکل الٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہ، کسی نے کہا ہاں، کسی نے کہا نہ، تو دونوں کیا ہو گئے؟ صحیح غلط، حق باطل، یہ کیا ایک دوسرے کے اپوزٹ، ضد اس کو کہتے ہیں۔ لیکن خالف کا لفظ ہمیشہ ضد کے لیے نہیں آتا ہے، بدلنے کے لیے، وہ چھوڑ کے اور اپنانے کے لیے بھی آتا ہے۔ دلیل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی مخالفت کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ تو بدلنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوڑ کے دوسرا اپنانا بھی کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کے لفظ اس میں بھی آتا ہے، خالفہ وہاں پر بھی آتا ہے۔ تو سنت کے ساتھ ساتھ اور اگر دوسرا کچھ اختیار کرتا ہے یا سنت کی بجائے دوسرا کچھ اختیار کرتا ہے تو دوسری چیز کے لیے بھی کیا آ سکتا ہے؟ تو اگر کوئی آپ کو کسی بڑے عالم کی کتاب میں سے نکال کے دکھا دے کہ دیکھو یہ تعریف فلاں نے بھی بیان کی ہے کہ سنت کے خلاف ہو، تو ہمارا عمل خلاف نہیں، تو آپ کیا کہیں گے وہاں پر؟ آپ کہیں گے یہاں پر مخالف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بالکل الٹا ہو، مخالف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بجائے اور، تو دوسرے کے لیے عربی زبان میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا اور راستہ ہو، یہ چھوڑ کے وہ راستہ چلے تو یہ بھی کیا کیا اس نے؟ اس راستے کی مخالفت مانی جائے گی۔ یاد رہے گا اتنا؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ نمبر 3 یاد رہے گا، پہلا کیا پوائنٹ تھا ہمارا؟ منع کہاں ہے؟ تو ہے نا منع۔ ابھی دوسرا بدعت بری وہ ہے جو دین کے یا سنت کے خلاف ہو۔ تو خلاف کے معنی آپ بتا سکتے ہیں اور آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 لوگ بتاتے ہیں کوئی بھی بدعت ایجاد کرتے ہیں، کچھ بھی عمل کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے بدعت ہے یہ، تو اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک چیز اس کو اچھی لگی، وہ اچھی ہے، ایسا ہوتا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک انسان کو اچھی لگے اور وہ بری ہو؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی گھر میں اور انسانوں میں، مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے اختلاف؟ ایک چیز اس کو کیا لگ رہی ہے اور اس کو بری، اب دونوں میں صحیح کون؟ سمجھ میں آیا؟ اگر اچھی لگتی ہے تو اچھی، ابھی مثلا کوئی آدمی کہے کہ بھائی جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اچھی ہے، ہم کہیں ہم کو رفع الدین بہت اچھا لگتا ہے تو آپ بھی کرو، اچھا ہے وہ، کہے نہیں ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کو آمین بالجہر سے بہت چڑ ہے کہ نہیں؟ لوگ بہت چڑتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے اچھا ہے تو کیا وہ مانیں گے؟ نہیں۔ تو ایک انسان کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، آپ ان کو یہی مثال دے سکتے ہیں، دیکھیں آمین ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے ہماری مسجدیں نہ صرف گونجتی ہیں بلکہ گرجتی ہیں آمین سے، لیکن آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ سوال انہی کے لیے ہم نے کھڑا کر دیا کہ ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اور ہم کو اچھی لگ رہی ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ آپ پٹائی کر رہے تو بھی ہم نہیں چھوڑ رہے، مسجد کے باہر کر رہے ہم کو تو بھی نہیں چھوڑ رہے، باہر جا کے زور سے آمین بول کے گھر کو جائے۔ تو ایک چیز ایک انسان کو اچھی لگتی ہے، دوسرے کو بری لگتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز انسان کو اچھی لگے اور اللہ کو اچھی نہیں لگے،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک چیز اللہ کے نزدیک اچھی ہو اور بندے کو اچھی نہیں لگے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کو کراہت ہو اس میں. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم وَإِن كُنْتَ كَارِهًا، کراہت ہوتی ہو تب بھی اسلام قبول کر. معلوم ہوا کہ اسلام میں ان کو کیا ہو رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا مسلمان ہونے، لیکن آپ نے کہا یہ جو طبعی تیرے اندر اس کے لیے کراہت ہے چھوڑ اس کو، اسلام لے آ، اس لیے کہ تیرے فائدے کے لیے چیز. کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بچہ ہے، اس کو آگ میں ہاتھ ڈالنا، پلگ وغیرہ ہوتے الیکٹریسٹی کے، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کہیں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ، کیا وہ اس کے لیے اچھا ہے؟ نہیں اچھا ہے. ایک انسان کو یعنی بے حیائی بعض اوقات طبیعت اس طرف کھینچتی ہے کہ نہیں کھینچتی ہے؟ کھینچتی ہے. کسی کی شراب کی طرف، کسی کی زنا کی طرف، کسی کا نگاہوں کو غلط استعمال کرنے کی طرف، کسی کا کسی اور چیز کی طرف، کسی کی جوئے کی طرف، کسی کی جھوٹ کی طرف، غیبت کی طرف. کئی برائیاں ہیں جو انسان کو کیا ہوتا ہے اس طرف انسان کی طبیعت کھینچتی ہے، جی چاہتا ہے وہ کرے، لیکن کیا اس کے لیے اچھا ہے؟ اچھا نہیں ہے. تو ایک چیز انسان کو اچھی لگے، دل چاہے کرنے کو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کیا ہو، اللہ کے نزدیک بری ہے. اور کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے اور یہ لحاف میں ہے، اور اذان کی آواز باہر سے گھوم کے گلی کوچے سے کھڑکی سے ہوتے ہوئے لحاف سے اس کے کان میں آ رہی ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے، اور میں نے نہیں سنا، اپنے آپ کو دھوکا، یا شریف دھوکا، 5 منٹ تھوڑا اور سو جاتا ہوں، جو سویا تو کھویا. تو آدمی یعنی بعض اوقات جانتا ہے صحیح ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے، ارے تکلیف ہوتی ہے انسان. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی چیزوں میں ہوتا ہے. اپنے خلاف گواہی دینا، میں غلط ہے بولنا کتنا مشکل ہے، غلطی ہو گئی معاف کرو، بہت مشکل ہے. تو بہت ساری صحیح چیزیں نفس پر بار ہوتی ہیں، نفس کو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف نفس لپکتا ہے، انسان کی طبیعت میں اس کی طلب ہوتی ہے. تو کیا انسان کا اپنے آپ کو معیار بنانا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کیا آدم علیہ السلام کو پیڑ کی طرف رغبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. پیڑ کی طرف اللہ نے منع کیا تھا نا. ابلیس نے آ کے کیا بولا، بہت اچھا پیڑ ہے یہ، کہ اگر اس پہ سے تو آپ کھاؤ گے پھل فرشتے بن جاؤ گے آپ. ان کو بھی لگا کتنا اچھا ہے، فرشتے بننا کتنی اچھی چیز ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نور کی مخلوق ہے، ایک دم اچھے، چلو کھاؤ. تو کیا وہ صحیح تھا؟ نہیں تھا، دھوکہ دیا. فدلاہما بغرور، اللہ نے کہا دھوکے سے ان کو شیطان نے کیا کر دیا، غلط ڈال دیا، غلط طرف لے گیا. تو ایسا ہو سکتا ہے اپنی عقل کو معیار بنانا صحیح ہے؟ نہیں. کیونکہ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے اگر عقل کو معیار بنایا جائے، کس کی عقل کو؟ دادا کی، نانا کی، چچا کی، بیٹے کی، کس کی؟ نبی کی. نبی کی عقل کو کیا بنانا پڑے گا؟ معیار. یا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں گے نبوی رہبری کو اپنے لیے کیا بنانا پڑے گا؟ معیار. کیونکہ انسانوں کی عقلیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. کوئی بولتا اچھا ہے، کوئی بولتا برا ہے، کوئی تیسرا ہی کچھ بولتا ہے. تو انسان کی عقل پیمانہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا دیکھیے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو بلکہ اس کو محبوب رکھو، لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تمہاری جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کو بھی پسند کرنے لگ جاتے ہو جو تمہارے لیے کیا ہیں؟ شر ہیں، تمہارے لیے شر ہیں. تو پسندیدہ چیز شر ہو سکتی ہے. یعنی اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ ایک چیز انسان کو اچھی لگ رہی ہے، اس کی عقل، اس کا دل اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے کیا ہے؟ شر ہے. اس کے لیے شر یعنی
برائی نقصان دہ چیز، ایسی چیز جس میں نقصان ہو، ایسی چیز جس میں ہلاکت ہو، اس کی برائی ہو، تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شر۔ تو اس آیت میں، سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو چاہو، پسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بدعت تم کو اچھی دکھائی دے رہی ہے، تم کہہ رہے ہو اس میں برا کیا ہے؟ یہ اچھائی تو ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے قبر پر اذان دے رہے ہیں، اس میں برا کیا ہے بھائی؟ اذان دے رہے ہیں تو اذان کے کلمات میں ذکر ہے، آپ احمد رضا خان صاحب کی کتاب پڑھیں، قبر پر اذان، سب یہی دلیل ہے، سب عقلی دلیل ہے۔ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پر خیر ہوتی ہے، توحید کے کلمات اس میں ہیں، تو مردے کو تلقین بھی ہو رہی ہے، اس سے سوال پوچھا جانے والا ہے، من ربک، اس کو اچھا یاد آئے گا۔ اور جہاں ذکر کیا جاتا ہے خاص اذان، تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ تو شیطان مرنے والے کو، مردے کو کیا کرے گا؟ بھڑکائے گا نہیں۔ جب وہ ایبسنٹ ہے، وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو بیچارہ کہاں سے بھڑکائے گا وہ؟ تو ایسی کئی دلیلیں دے کر اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قبر پر اذان دینا صحیح ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ایک انسان اس کو اچھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن شریعت میں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بری ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ یہاں ایک بات میں رک کر کہوں گا کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، فاتحہ دینا، دیکھیے ایک ہوتا ہے، اب اس کو اچھے سے سمجھ لیں آپ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک جزئی چیز جو عبادتی طور پر دین میں ثابت ہوتی ہے، ایک عمل دین میں ثابت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ دو چار عمل ملا کر، یا اس عمل کا وقت یا جگہ یا اس کی تفصیل بدل کر اس کا ایک نیا مربع بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ پورا برا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ قرآن پڑھنا برا ہے، اذان دینا برا ہے، لوگوں کو کھلانا برا ہے۔ تو اس کے جزئی جو حصے ہوتے ہیں، اس عمل کے جو ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں کے اندر کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے قرآن و سنت میں، لیکن اپنی طرف سے توڑ جوڑ کے جو ایک نئی چیز وہ بناتا ہے، اس پوری چیز پر شریعت کا ایک حکم لگتا ہے۔ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہاں سے نماز لے لی، یہاں سے فلاں چیز لے لی، ایک دو چار ادھر ادھر کا لے لیا، ایک نیا کچھ تو بنا لیا ہے۔ اب کوئی آدمی اس پورے عمل کو بدعت اگر کہے تو کہتا ہے کہ نماز پڑھنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر بات ہے بیچارہ اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا نماز بری؟ اس کا مطلب یہ لوگ برے ہیں جو نماز کو برا بول رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا برا، قرآن پڑھنا برا۔ جیسے ایک آدمی اگر قرآن خوانی کر رہا ہے، بھائی مسجد میں جمع ہونا برا، اچھا، اور قرآن مل کر پڑھنا برا، اچھا، انفرادی سے اجتماعی عمل، اچھا، اجتماعی قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان کو ثواب پہنچا رہے ہیں، ہمدردی اچھی کہ بری؟ اچھی۔ اور اس کے بعد میں جو مٹھائی بٹتی ہے وہ تو بہت اچھی۔ تو اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ تو اس پورے ٹوٹل کو جو ہم برا کہتے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک آدمی ایسی چیز جو نبی کا طریقہ نہیں ہے اور اس کو اچھی لگتی ہے، لیکن اصلاً وہ دین میں ہے، لیکن اپنے طور پر اس نے کچھ اور اختیار کر لیا، اسی دین کی چیز کو بدل کر اضافے، کمی، تبدیلی سے کچھ اور بنا لیا، وہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی مثال ہے کیا اس کی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ راہط الی بیوت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، بیویوں کے گھر کے پاس آئے ہیں۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ فلما اخبروا کأنہم تقالوها، جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات میں ایسی عبادت کرتے ہیں
اتنی عبادت کرتے ہیں کأنہم تقالوہا، انہیں وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کم لگا، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر اس تھوڑے کی کیا توجیح کی، نبی کا عمل تھوڑا ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا ارے ہمارا نبی، ہم یہ خود نبی رہ کے اتنا کم کر رہے ہیں، ایسا نہیں سوچا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے نبی کا عمل اگر کم ہے تو کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے، ہماری نہیں ہوئی ہے نا، آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مغفرت ہو چکی، جب آپ کی مغفرت ہی ہو چکی ہے تو پھر آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے نہیں۔ تو اپنے طور پر انہوں نے کیا سوچا کہ آپ نے شاید کم عمل آپ کا اس لیے ہے کہ آپ کی کیا ہے، مغفرت ہو چکی ہے۔ اور آگے کیا کہا، یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہم کہاں نبی کہاں، عظمت نبی، دو آپ کی مغفرت ہو چکی ہے اس لیے آپ زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں، تو نبی کے عمل کی اپنی عقل سے توجیح، شاید اس لیے ایسا ہو۔ آگے آئیے، قال احدهم، اب تینوں نے اپنے اپنے طور پر ارادے کیے۔ قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو آج کے بعد رات بھر نماز پڑھوں گا، پوری نماز، یعنی ہر رات نماز کبھی چھوڑوں گا نہیں، پوری رات۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے نے کہا کہ میں اب آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ہر دن روزہ۔ سب سے افضل روزہ کون سا ہے نوافل میں؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ، کیا ہے وہ؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا، ایک دن روزہ ایک دن نہیں، اس سے افضل ہے کیا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے افضل نہیں ہے، مسلم وغیرہ کی روایتوں میں ہے یہ سب۔ تو ایک نے کیا کہا کہ میں روزانہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ وقال آخر انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے ہی دوری اختیار کر لوں گا، نکاح کی چھٹی، عورتوں سے ہی دور۔ فلا اتزوج ابدا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے تینوں کی نیتوں میں پہلے کی نیت کون سے عمل کی ہے؟ نماز بری رہتی، نماز کی نیت کرنا رات بھر، زیادہ اچھا کہ تھوڑا، اور نماز ہے اچھی کہ بری، اور استقامت نماز پہ، ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، تو ہمیشہ کی نیت اچھی کہ بری؟ اچھی۔ رات بھر پوری، زیادہ اچھا کہ کم اچھا؟ زیادہ۔ اور نماز سے افضل کوئی عمل ہے؟ اچھا، تین اچھے ہوئے نا، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے، دوسرے نے کیا کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ روزہ برا رہتا کیا؟ روزہ اچھا رہتا، اتنی بڑی نیکی ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جہنم سے، روزہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور تیسرے نے کیا کہا، میں نکاح، تو آدمی کے لیے نکاح کے بعد دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، کیا ہیں؟ بیوی کے حق ادا کرنا جنسی اعتبار سے، اس کی خواہش کی تسکین کرنا، اور اپنی بھی اپنے تقویٰ کے لیے، اور دوسرے یہ کہ اس کا جو خرچ ہے وہ اس کے ذمہ آ جاتا ہے نا۔ تو دو چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے نکاح کے بعد ضروری ہیں۔ اب کہاں اس کے لیے کمائی میں اپنا وقت ضائع کروں، اور کہاں عبادت سے ہٹ کے غسل کی حاجت ہو، تو رات میں عبادت کروں گا اور میں نکاح ہی نہیں کروں گا آج کی بات، یہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ تو میں نکاح ہی نہیں کروں گا تو نہ کمانے کی مصیبت ہے اور نہ دوسری کوئی مصیبت ہے، شہوات والا معاملہ ہی نہیں، بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ والا بن جائیں۔ تینوں نے نیت کی، تینوں کی نیت میں کوئی مسلمان بول سکتا ہے ان کی نیت میں کھوٹ تھی، کوئی بول سکتا ہے؟ تو نیت کیا تھی؟
اچھی تھی. اور 2 کی تو بالکل صراحتاً نیت کس چیز کی ہے؟ نماز روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا. عبادت بری رہتی کبھی نہیں رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, آپ نے کیا کہا؟ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, آپ ان سب کی طرف آئے, آپ نے کہا فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے. ہمارا مولوی ہوگا تو کیا کہے گا؟ لوگوں سے کہے گا آؤ دیکھو اولیاء اللہ کو, یہ کیسے اللہ والے ہیں, اتنی عبادت کا جذبہ ان میں ہے کہ رات بھر عبادت, کبھی سوتے نہیں, بلکہ کئی سالوں تک ایک وضو سے اتنی ساری نمازیں وغیرہ 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 وغیرہ, اور روزہ اتنا کہ کبھی افطار ہی نہیں. تو آج کل تو آدمی ایسے ہی کہے گا نا. اور عوام میں کثرت عمل آدمی کے دینداری کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. صحت عمل کی بجائے کثرت عمل لوگوں کے نزدیک, لوگ انہیں دیکھتے تھوڑا اچھا ہوتا ہے, زیادہ اچھا ہوتا ہے, چاہے کچرا ہی بھر کے تھیلی میں کیوں نہ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو آپ نے ان کی تعریف نہیں کی, آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا تم ہو کیا ایسا ایسا کہنے والے, تم کہہ رہے تھے ایسا. اچھا, اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے تو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں. قلبی سطح پر اللہ کی خشیت اور عملی سطح پر پرہیزگاری, تم میں سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے, اور تم میں سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا اور اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے والا میں ہوں. اور لاکنی اصوم و افطر, لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. یہاں پہ اصوم و افطر نہیں کہ روزہ رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں. یہاں ہمارے یہاں افطار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روزہ رکھ کے اس کے بعد افطار کرنا شام میں. لیکن افطر کے معنی عربی زبان میں ایک تو افطار کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ایک روزہ چھوڑنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لاکنی اصوم و افطر, لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار یعنی روزہ چھوڑتا بھی ہوں. کون سے روزے ہیں یہ؟ فرض ہے کہ نفل ہیں؟ نفل ہیں. تو بولیں گے چلو ایک دلیل اور ملی رمضان کے لیے. وہ اصلی و ارقد, اور میں رات میں نماز پڑھتا ہوں تو سو بھی جاتا ہوں. ارقد سو جانا, لیٹنا. وہ اتزوج النساء, اور دیکھو میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ عورتوں سے دوری کا نہیں ہے بلکہ عورتوں سے نکاح کرنے کا ہے, ایک نہیں ایک سے زیادہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میری سنت سے دوری اختیار کرے یا میری سنت سے پرہیز کرے یا میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں, اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں. وہ مجھ سے اپنا رشتہ نہ جوڑے, اس معنی میں یہ. اس کی مجھ سے کیا نسبت؟ کس کی نسبت نہیں؟ اب دیکھیے یہ کس پس منظر میں آ رہا ہے. کیا انہوں نے دین کی مخالفت کی تھی؟ کیا انہوں نے خلاف سنت ایسا یعنی کوئی سنت کے ٹکرانے والا کوئی عمل کیا تھا؟ انہوں نے کم کیا تھا یا زیادہ کیا تھا؟ زیادہ کیا. اور انہوں نے بری نیت سے کیا تھا, چلو جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے اچھی نیت سے کیا تھا بری نیت سے. تو کیا اچھی نیت سے کیا ہوا عمل اچھا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا زیادہ کرنا اچھا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا عبادت میں بھی زیادتی اچھی ہوتی ہے؟ یہاں پر آپ نے کیا بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں, رات میں سوتا ہوں بھی, عبادت کرتا ہوں تو سوتا بھی ہوں. یعنی ترک عمل بھی بہتر ہوتا ہے اگر نبی سے ثبوت اس کا ہو تو. میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں نے عورتوں سے نکاح کیا ہے. تو اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے روزہ رکھنا دین ہے, اس کا چھوڑنا بھی کیا ہے؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ بھی نیکی ہے,
اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے اضافے کرنا اچھا سمجھ کے یہ اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس اچھی نیت اور نماز اور روزے میں اضافے کو پسند کیا نہیں کیا. معلوم ہوا کہ اچھا دکھنے والا کبھی اچھا نہیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کو تو اس میں کوئی برائی دکھائی دے رہی تھی نہیں، ان کو تو اچھا ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقتاً وہ اچھا تھا نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کو وہ چیز اچھی دکھائی دی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کر دیا، ان کو ٹوک دیا، ایسا اچھا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ضروری ہم کہاں پھر ہم یہ سمجھائیں گے جب ان کو آپ نے اچھا سمجھنے کے باوجود ٹوکا اچھا نہیں ہے. تو کئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی سمجھ لیں لیکن وہ دین میں کیا ہو، اچھی نہیں ہے، اور حوض کوثر پر معلوم ہو جب دھتکارا جائے کہ وہ اچھا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو آدمی اچھا سمجھے تو اچھا ہی ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں من استحسن فقد شرع، جو دین میں اچھا سمجھ کر کچھ نکالے اس نے گویا کہ نئی شریعت ایجاد کی. دین میں کچھ بھی اپنا اچھا سمجھ کے نکالنا گویا کہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. شریعت دینے والا کون ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، شرع لکم من الدین وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو شریعت دی کس نے ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ شریعت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اللہ؟ آپ کو کس نے دیا؟ آپ بولیں گے دونوں بھی صحیح ہو سکتا ہے. رسول کے پاس جو شریعت ہے وہ رسول کی بنائی ہوئی ہے، یعنی رسول نے شریعت بنائی یا بتائی؟ ایک نقطے کا فرق، بتانا اور بنانا میں کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شریعت بنانا ہے یا بتانا ہے؟ آپ نے آیت سنی تھی ایک دم ابتدا میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو شریعت دینے والا کون ہے اصلاً؟ حلال و حرام کا اختیار رسول کو ہے نہیں ہے. تو امام شافعی کیوں یہ کیا ہو گیا، اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ نہیں؟ شریعت دینا یہ اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی اور شریک ہے اللہ کے ساتھ؟ کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی شریعت دیتا ہے؟ نہیں. تو یہ شریعت دینا صرف اللہ کا خاصہ ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے طور پر شریعت میں کچھ نکالتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کر دیا، یہ مقام جو اللہ کے لیے خاص ہے اس نے خود وہ مقام لیا. دیکھیے امام شافعی سمجھے اس کو، اس لیے انہوں نے کیا کہا، من استحسن، استحسان کہتے ہیں اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا قرار دیتے ہوئے دین میں اس کو داخل کرنا. یہ فقہ اصول الفقہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں اصول فقہ، آپ بعد میں اگر پڑھیں تو آپ کے سامنے بھی چیزیں آئیں گی، استحسان وغیرہ جو چیزیں ہیں. تو من استحسن فقد شرع، جو کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دین میں شامل کر لے اس نے گویا کہ شریعت سازی کی، وہ شریعت بنانے کے مقام کو اپنے لیے وہ بنا رہا ہے. یہ المنخول میں غزالی نے کہا ہے، اور اسی طرح سے ان کی کتاب المستصفیٰ اس میں انہوں نے اس کو کہا ہے. یاد رہے گا یہ. یہاں پر ایک عنوان ہے نصوص کے عموم سے دھوکہ کھانا. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہیں آپ بھی تو دھوکہ نہیں کھا رہے اس میں آپ یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک، انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ کوشش اس بات کی کریں گے کہ جتنے نوٹس ہیں وہ اردو کے ساتھ ہندی میں بھی ہوں انشاءاللہ. نصوص کے عموم سے دھوکہ کھانا، پہلے تو نصوص پھر عموم،
تو دھوکہ کھائے گا، نہیں تو کیا کھائے گا؟ نصوص کس کو کہیں گے؟ جو قرآن و سنت کے واضح دلائل ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ نصوص۔ آیتیں، احادیث جو واضح ہوں ان کو نصوص، نص کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے نصوص۔ اور عموم یعنی عموم، جو ان سے عموم کا مطلب، عموم کا کیا مطلب ہے؟ عام۔ عام کا مطلب عموم، یہ اچھا ہے۔ عموم کا کیا مطلب ہے؟ ایک جنس کے تمام افراد کو شامل، عموم کہتے ہیں شامل کر لینے کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ نام لے کے کہا گیا فلاں صاحب، فلاں گلی میں رہنے والے ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایسا ہے؟ فلاں ملک کے لوگوں کو، تو یہ کیسا ہے؟ ہر نفس کو۔ سمجھ میں؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے اس کو، اس کا اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے قاعدہ ہے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے؟ ہر ایک کے لیے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم۔ تو نصوص میں جو عموم ہوتا ہے، جس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ اطلاق اس میں ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے اذان کی حدیث ہے مثال کے طور پر، کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، یا نماز کی فضیلت، یا ذکر کی فضیلت، یا دعا کی فضیلت، یا درود کی فضیلت۔ حدیثوں میں بعض اوقات قرآن میں بھی بعض اعمال کی فضیلت آتی ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے فائدہ ہے۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ نماز جو عموم اس میں تھا اس کو اٹھاتا ہے، شب برات اور شب معراج میں فٹ کرتا ہے اور بولتا ہے نماز کی فضیلت کی حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز کی فضیلت کی ہے، لیکن فلاں رات میں نماز کی فضیلت کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب دعا ہے، دعا کی فضیلت ہے، لیکن 5 نمازوں کے بعد پابندی سے پڑھنے، دعا مانگنے کی فضیلت اجتماعی طور پر نہیں ہے، خاص وقت، خاص طریقہ۔ درود کی فضیلت وہ ہم کو بتا رہا ہے، دیکھو اتنی فضیلت آئی ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر اتنی مرتبہ 10 مرتبہ بھیجتا ہے۔ تو اب اس نے ایک عموم عام ہے، اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اس کی خاص کیفیت نہیں ہے، بس درود کی فضیلت میں ایک حدیث، اس نے کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور اپنے دل سے اس کو کیا کیا؟ کہیں بھی فٹ کیا، ایک خاص سٹائل میں، خاص انداز میں اس عمل کو کیا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس عموم سے اپنے طور پر ایک عمل گھڑا کہ درود کہاں فٹ کر دیا اس نے؟ اذان کے پہلے۔ تو بہت سارے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ درود پڑھنا برا کیسے ہے اذان کے پہلے۔ وہ یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ درود عام ہے، اس کو تم نے خاص کیا ایک وقت کے ساتھ میں جہاں ثابت نہیں تھا، اس لیے وہ برا ہوا۔ لیکن کیا وہ برا ہوا؟ ایک آدمی نے مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود پڑھا، تو یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ پابندی سے پڑھتا ہے وہ، اچھا ہے کہ برا ہے؟ درود پڑھنا کیسا ہے؟ اور اذان کے پہلے سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کیسے لوگ ہو، اچھا بھی بولتے اسی درود کو اور پھر اذان کے پہلے درود ہو تو برا بولتے، مطلب درود اچھا ہے تو برا کیوں ہوا؟ ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا، اچھا بھی بولتے برا بھی بولتے، درود اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اذان کے پہلے میں نے کیا پڑھا؟ تو اچھا ہے نا، برا کیسا ہوا؟ جب درود اچھا ہے تو ہر جگہ اچھا ہونا چاہیے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو آپ کیا کریں گے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ اور یہ پرابلم ہے، دیکھیے عام یاد رکھیے، نصوص کے عموم کو کہیں فٹ کر کے اس فضیلت کی حدیث سے دلیل پکڑنا، عام بدعتیوں کا یہ حال ہے۔ نبی کے لیے خوش ہونا اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ 12 ربیع الاول منانا، پیدائش کا دن منانا، ایسی کئی چیزیں عام طور سے بدعات میں آپ کو ملے گا، کسی نہ کسی عمل کی فضیلت کی ایک عام دلیل کو اس عمل کے کسی خاص ڈھانچے پر فٹ کرنا، یہ وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کیسا غلط ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے، اگر وہ حنفی ہے
آپ اس کو ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں. کیسا؟ آپ اس سے کہیں درود اذان اچھا ہے کہ برا ہے، وہ پہلے انگوٹھے چومے گا، بولے گا بہت اچھا ہے. درود اچھا ہے، ٹھیک ہے. نماز میں کتنے، مغرب میں، عشاء میں یا 4 رکعت کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں کتنے اتحیات ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں نا. کتنے؟ 2 اتحیات. شک میں سوچ رہی ہے اب کچھ تو نیا مسئلہ، نئی تحقیق آ رہی ہے کیا تھا؟ 2 ہی ہوتے ہیں. اب اس سے یہ کہیے، میں نے کہا تھا نا کہ اس کے حلق سے حق نکلوانا. اس سے کہیے کہ دیکھیے آپ پہلا اتحیات جو پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات الی آخرہ پورا پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہم تو پڑھتے ہیں. ہمارے بعض علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں اور بعض استحباب کے قائل ہیں. تو کوئی آدمی پڑھتا ہے تو ہمارے نزدیک تو برا نہیں ہے، پڑھنا بہتر ہے. اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. بعض علماء کے نزدیک واجب ہے. شیخ البانی وغیرہ وجوب کے قائل ہیں اس کے. بہرحال تو ان کے نزدیک تو کم سے کم، احناف کے نزدیک کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اگر وہ اس سے پوچھیے، آپ عالم صاحب سے پوچھو، پہلے اتحیات میں اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کا مطلب کیا ہے؟ غلطی ہو گئی. درود پڑھنا غلطی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ایسا اس کو تو نے کیا عمل کیا؟ میں نے درود پڑھا. تو درود پڑھنا غلطی کیسا ہوا تیرے؟ یعنی کلمہ پڑھو واپس سے کہ درود پڑھنے کے اوپر تو نے اس کو کیا شمار کیا؟ اس کو غلطی. اور غلطی کے سجدے کے نماز اس کے بغیر کیا درود اگر نہیں کیا اس نے سجدہ سہو تو ارے یعنی درود پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. ایسا کیا گناہ کر دیا تو نے؟ یعنی درود کا تمہارے نزدیک یہ مقام ہے کہ اگر پڑھ لیا جائے اس کو نماز جیسے عمل میں درود پڑھ لیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غلطی ہو جاتا ہے. اور اگر غلطی کے سجدے نہیں کیا گیا سہو کے تو نماز بھی، یعنی تمہاری نماز درود پڑھنے سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز خراب کر دیتی ہے. لیکن نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ درود پڑھنا چاہیے. آپ دوسرا سوال پوچھیں گے، منع ہے، حدیث میں کہیں ہے پہلے اس میں مت پڑھو، تو منع کی بھی حدیث اس کے پاس ہے؟ اس کے پاس نہیں ہے ہی نہیں ایسا کچھ کہ مت پڑھو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو یہاں پر منع بھی نہیں ہے اور اچھی چیز ہے. اور کہیے کہ اگر ٹھیک ہے نہیں ہے دلیل اس کی، بولے ایسا نہیں ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے ایسا ہمارے یہاں پہ، ٹھیک ہے بدعت حسنہ سمجھ کے پڑھ لے اس کو. کس سنت کے خلاف ہے؟ کسی سنت کے خلاف مخالف ہے کسی چیز کے؟ کوئی چیز ٹوٹتی ہے دین کی، اس سے کچھ نقصان ہوتا ہے، اس سے کلمہ کفر ہے، وہ بدعت حسنہ سمجھ کے اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ بولے گا نہیں پڑھ سکتے ایسا، میرا دل بولتا ہے نہیں پڑھ سکتے ایسا. وہ کبھی نہیں مانے گا ایسا. اس کی تھوڑی کیا ہے، ٹیوب سلگے گی، اس کی دھیمی سلگے گی لیکن تھوڑی روشنی شروع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیسا؟ آپ کو برابر، یعنی جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو سمجھانا ہے. اس طرح سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ اپنے آپ اپنے اصول توڑنا شروع کرے گا. مزہ تب آتا ہے جب آدمی اپنے اصول خود توڑنا شروع کرتا ہے. اچھا اب ایسا ہے کیا؟ اب منع ہے، اب منع نہیں رہ کے بھی برا ہے. اب بدعت بھی نہیں نکال سکتے ہیں، اچھی بدعت بھی نہیں ہو سکتی وہ. اب خلاف نہیں رہ کے بھی غلط ہے. اب کیسا؟ اب تم درود کے دشمن نہیں ہیں، اب تم مر گئے مردود نہ فاتح درود نہیں ہو گئے. تم اس کو کہے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا پرابلم ہے تم کو؟ ثابت ثابت چھوڑ دو، بدعت حسنہ پکڑ کے چلو. اس کو فاتحہ ہے نا، مرنے کے بعد بھی تو دے رہے نا، تو یہ بھی مرنے کے بعد ہی کا پکڑ کے چلو. کیا پرابلم کیا ہے تم کو؟ سورۃ فاتحہ پڑھ لو. منع ہے فاتحہ پڑھنا، بلکہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور عملی ثبوت ہے. چلو ٹھیک ہے، اس ثبوت کو مت مانو، بدعت مانو. اس کو اچھی بدعت ہے، پڑھو گے، پڑھتے ہیں، مانے گا وہ. ایسا نہیں کرتا کوئی، میں کیوں کروں؟ تو ایک آدمی جو ہے اپنے اصول توڑنے لگ جاتا ہے. اور اہل بدعت کی یہ عام سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ ایک جگہ ایک اصول، دوسری جگہ
اور سب سے پہلے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو وہ خود توڑتے ہیں جب ان کو کہیں اور اپنا مسئلہ جوڑنے کا موقع آتا ہے. تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے اس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو نصوص کے عموم سے دھوکہ کھانا، اس کی کیا مثال ہے؟ دیکھیے مجاہد کہتے ہیں کنت مع ابن عمر، میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، فثوب رجل فی الظہر او العصر، تو ایک شخص نے ظہر یا عصر میں تثویب کی. تثویب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اذان کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے یا اقامت کے بعد بھی تو مؤذن لوگوں کو نماز کے لیے حی علی الصلاۃ یا کچھ اور کلمات کے ذریعے سے بلائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثویب. اور تصویب اچھی چیز نہیں ہے. اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، بس ہو گیا، لوگ آئیں. اب اس کے لیے اور نئے سرے سے بلانا ان کو، کچھ کلمات متعین کر کے کہ آؤ نماز کی طرف، یہ صحیح نہیں ہے. جب اس نے تثویب کہی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہد سے کہا. مجاہد کون ہیں؟ تابعی ہیں. امام البخاری خاص طور سے ان کی تفسیر صحیح بخاری میں لاتے ہیں. قال اخرج بنا فإن هذه بدعہ. ابن عمر نے کیا کہا؟ یہاں سے ہم کو لے چلو، اس مسجد سے ہم کو لے چلو، اس لیے کہ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ فإن هذه بدعہ، اس کا یہ عمل، اس کی یہ چیز بدعت ہے. کیا چیز بدعت ہے؟ تثویب کرنا. تثویب کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ نماز کی طرف بلانا برا ہے. تو قرآن کی آیت میں اللہ نے جو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں کیا ہوں؟ مسلمانوں میں سے ہوں. تو اس آیت کے عموم کو کیا ابن عمر کو نہیں سمجھتی تھی یہ آیت؟ لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس خاص عمل کو کیا کہا؟ اگرچہ اس عمل میں برائی کچھ ہے، لوگوں کو کہے کے لیے بلا رہے، بھائی نماز سے باہر جاؤ بول رہے ہیں، نماز مت پڑھو بول رہے ہیں، کچھ غلط کام کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن یہ عمل چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ عمل سنت نہیں ہے، اس لیے یہ اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ہم کو لے چلو اس مسجد سے، یہ بدعت ہے. تو انہوں نے اس کو بدعت کہا جبکہ اس میں بظاہر فائدہ دکھائی دیتا ہے. انہوں نے اس عموم کو نہیں دیکھا کہ یہ بھی تو اچھا ہے نا، قرآن میں تو آیا نا کہ نیکی کی طرف بلانا اچھی چیز ہے، پھر اور حدیثیں بھی ہیں جو بھلائی کی طرف بلائے، بھلائی کی رہبری کرے تو اس کے لیے ثواب ملے گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں لیا. اس کی اور ایک مثال کیا دے سکتے ہیں؟ عید کی اذان 5 وقت کے لیے نماز کے لیے بلاتے ہیں، اچھا ہے کہ برا ہے؟ اور عید کے لیے بلانا برا ہے. یہ نماز اچھی ہو بری، اس کے لیے نہیں بلا سکتے ہیں. اس میں برا کیا ہے؟ عقلاً کچھ برا ہے؟ کس چیز کے مخالف ہے؟ وہ منع ہے؟ کہیں کوئی منع کی حدیث کوئی لا کے دکھا دے اذان منع ہے کے لیے. صحابی نے بھی کیا کہا؟ اذان نہیں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین میں. تو اس کو یعنی کوئی آدمی کہے کہ اذان اچھی چیز ہے تو چلو اچھی چیز عید کے دن بھی رکھ دیں گے تو کیا صحیح ہوگا؟ یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت. عام آدمی آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عموم سے دھوکہ کھا کر بہت سارے لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں، لیکن اس کے رد کرنے کے لیے ہم کو بولنے آنا چاہیے کہ عام چیز کو خاص مسئلے پر فٹ کیا جا سکتا ہے نہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. جیسے آپ نے کوئی عمل کیا اس کا کرنا اچھا ہے، جو آپ نے نہیں کیا صحابہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے سے بھی دلیل لیتے تھے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں اور ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حجر اسود کے پاس آئے جو کعبہ میں لگا ہوا پتھر ہے، اور آپ نے اس کو چوما، فقبلہ فقال انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہیں چومتا۔ تو تم نے کیوں حجر اسود کو چوما اور کیا کہا میں کیوں چوم رہا ہوں؟ دیکھا اس لیے۔ اگر نہیں چوما ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت سے نہیں چومتا، اتنا اچھا پتھر اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں ایسا اپنے دل سے تعظیم کے طور پر؟ قبروں کو چومنے کی خلاف دلیل ہے آپ کے پاس کوئی؟ تعظیم کے تو یہ دلیل ہے نا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے قبروں کو؟ تو پھر جب حجر اسود کو نہیں چومنے کے لیے حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، اگر نہیں چومتے ہمارے نبی تو میں کبھی تجھ کو، حالانکہ وہ پتھر کتنا عظمت والا ہے، کہاں سے آیا وہ؟ سیریا سے آیا یا جاپان سے؟ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا ہے، جنت سے آیا، اتنا بڑا پتھر ہے۔ اور کس نے نصب کیا ہے پہلی مرتبہ اس کو؟ ابراہیم، اور دوسری مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یعنی نبیوں کے ہاتھ سے لگا ہوا پتھر ہے وہ، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا تو اس کو چومتا نہیں۔ تو معلوم ہوا صحابہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو نہ کرنا اس کے نہ کرنے کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ نہیں چومتے تو نہیں چومتا، چومے اس لیے چوما، سمجھ میں آیا؟ تو جیسے کرنا دلیل ہے، ترک کرنا بھی دلیل ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح فعل میں ہے اسی طرح سے ترک میں بھی ہے، نہ کرنے کی چیز کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کئی بدعات اس طرح کی ہیں، بخاری مسلم کی روایت تھی، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ان کو اگر نہیں سمجھ میں آیا زیادہ علمی باتیں تو موٹا موٹا ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے کہیں ٹھیک ہے اگر ہم ایسا کریں کہ آپ بولتے ہو اجتماعی دعا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو آپ جو فرض نمازوں کے بعد دعا کا کہہ رہے ہو کہ اس کی فضیلت ہے اور اجتماعی طور پر بہت اچھا ہو جائے گا، آپ بتائیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی ہے کہ پھر دعا کریں گے تو کیا ہوگی؟ تو کوئی اذان کے بعد بھی اجتماعی دعا کرنے لگے تو آؤ مؤذن صاحب ادھر آؤ ذرا ادھر آؤ، چلو دعا کرو، ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر شروع کر دیں تو کوئی بھی علاقے میں لوگ کیا کہیں گے اس کو، یہ کیا نیا لے کے آئے، یہ نیا لے کے آئے، یہ کیا ہے؟ بدعت۔ یا فرض نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جماعت سے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سنت نمازیں کیا کرتے ہیں؟ اگر سب کوئی مشورہ کریں اس طرح سے، میٹنگ ہو کمیٹی کا مسجد کی اور سارے ٹرسٹی مل کے طے کریں چلو سنتیں بھی جماعت سے پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا۔ یہ سنت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ تو الگ ہی پڑھنے کی نماز ہے، یہ ایک ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو کہیں دیکھو تمہارے نزدیک جماعت افضل ہے، تمہارے نزدیک نماز اچھی چیز ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو غلط کہہ رہے ہو کیونکہ یہ کیا ہے؟ ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اگر یہ ہو کہ کوئی آدمی کہے کہ اذان جو ہوتی ہے، اذان کے آخری کلمات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ، آدھا کلمہ۔ کوئی مؤذن صاحب اگر یہ کہیں کہ میں عاشق رسول ہوں اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بھی بڑھا دے اذان میں، تو پٹائی ہوگی کہ نہیں اس کی؟ کیوں؟ محمد الرسول اللہ پڑھنا غلط ہے؟ منع کدھر ہے؟ اس میں کس کا نقصان ہے؟ تو ایسا کر سکتے ہیں اذان میں۔ تو جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں برا ہونا چاہیے، منع ہونا چاہیے، خلاف ہونا چاہیے، اس طرح کی جتنی چیزیں کہتے ہیں، یہ بدعتیں کسی بھی یعنی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی، پکڑ میں نہیں آتی ہے، تو لیکن ان کو ان کا دل بولتا ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں بھی۔ تو ہم ان سے کہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اذان کے اخیر میں جیسے شروع میں گواہیاں تھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر اذان میں اور اقامت میں ہم آخر میں یہ جوڑ دیں کیا
لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، کس کا کیا جاتا ہے؟ ہم کو محبت ہے، بدعت حسنہ بنا کے جوڑ دیں چلے گا؟ کوئی اجازت دیں گے مولوی؟ بدعتی مولوی اجازت دے گا؟ بولے دیکھو یہ دشمن نبی کے ہیں۔ تو جیسا تم اس کا انکار کر کے بھی محمد رسول اللہ غلط ہے یہاں پہ تم بول رہے ہو، تو وہ خود غلط نہیں ہے، یہاں غلط ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ خود غلط ہے، محمد رسول اللہ جملہ غلط ہے، لیکن اذان میں اس کو اینڈ میں فٹ کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اگر اذان میں وہ بولے گا تو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو ایسا کیسا محمد رسول اللہ بول کے بھی گناہ ہوتا کیا؟ تو اب سمجھ میں اس کے آنے لگے گا، ہاں تھوڑا ابھی کیا ہے، تھوڑا اجالا ہو رہا ہے، تھوڑا سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے اذان کے بعد جماعت سے دعا کرنا، یا مثال کے طور پر امام صاحب اگر اذان یعنی نماز با جماعت نماز ہوتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے سلام کریں۔ اب اگر لوگ بولیں کتنے سال سے لوگ سلام کر رہے ایک دوسرے کو، جواب ہی نہیں دیتا کوئی، تو نماز کے بعد جب سلام پھیرتے نماز میں، پھر ہر آدمی اپنے بازو والے سے کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چلے گا؟ کیوں نہیں؟ بول سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو سلام جب کیا ہے اپنے بھائی کو، تو اگر لوگ اس طرح سے شروع کر دیں اور امام صاحب بھی پلٹ کے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہاں سے لائے یہ؟ تو ہم نے کہیں بھی دیکھا نہیں، یہ عمل نیا ہے، یہ برا ہے۔ بولے سلام کا جواب دینا برا ہے، سلام اللہ کا نام ہے اور تم اس کا جواب دینا برا بول رہے۔ تو بولے گا ایسا عمل کیا ہے؟ بدعت ہے، نیا عمل ہے، اس کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ یا کوئی آدمی مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے، وہ کہے چلو وضو کرنے سے تو گناہ جھڑتے ہیں، اور اسلام میں پاکی کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، اتنا پاک ہو کے جاتا ہوں کہ دوسرا جتنا پاک نہ ہو۔ تو وضو میں کیا کر رہا ہے؟ کلی کر رہا ہے، اور اس کے بعد برش کر رہا ہے کولگیٹ سے، اور پھر اس کے بعد چہرہ دھو رہا ہے، صابن لے کے صابن سے بھی دھو رہا ہے، ایک دم خوبصورت بن کے، ہینڈسم بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو گناہ بھی جھڑیں اور ایک دم صاف ستھرا ہو کے ہاتھ دھو رہا ہے، صابن سے دھو رہا ہے بالکل۔ تو اس طرح سے اگر وضو کوئی کرے تو کیا یہ زیادہ صفائی نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ زیادہ صاف ہوگا نا آدمی۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ کیونکہ وضو کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ دین میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں عام طور سے لوگ سمجھ پائیں گے۔ علمی باتیں بعض اوقات آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے بعد پھر علمی انداز میں اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ باقی ہے، یا ہو گیا؟ نہیں سمجھ ہو گیا۔ 2 چیزیں اس میں بچ جاتی ہیں، میں نے اصلاً درس میں ہی اس کو لے لیا ہوں، تو اس کی تفصیل آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ کیا ہر زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا ہر زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں سلف سے آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ صحابہ نے اذکار میں زیادتی سے منع کیا، اگرچہ وہ زیادتی فی نفس ہی بری نہیں تھی، لیکن اضافہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ہر زیادتی اچھی نہیں ہوتی ہے، بڑھانا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ بدعت وہ بدعت، تو پلین میں حج کو جانا بھی بدعت، اور بٹن بھی بدعت، پنکھے بھی بدعت، لائٹ بھی بدعت، سب بدعت۔ تو یہ کیا غصے میں آ کے بولتے ہو ایسا ہے کیا؟ یعنی ٹھیک ہے ہم غلط تو تم بھی غلط تھے، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس طرح کے استدلال کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور اور دنیاوی امور کی کیا کی ہے؟ تفریق کی ہے۔ اور دنیاوی امور کو کس کے حوالے کیا؟ کہا تمہارے دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو۔ تو ٹیکنالوجی کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا ہے۔ دین کے معاملے میں ترقی ہوتی ہے کہ پہلے کا دین آج ترقی یافتہ دین ہو گیا نئے دور میں آ کے، نہیں ہوگا۔
دین شروع ہی سے کیا تھا؟ کامل تھا. ٹیکنالوجی کامل تھی کیا؟ نہیں تھی. پہلے موبائل کیسے آتے تھے؟ کمپیوٹر اتنے بڑے بڑے روم والے تھے. ابھی کیسے کمپیوٹر آ رہے؟ تو ترقی ہوتی جا رہی. ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی، دین میں دین پہلے سے ترقی یافتہ کامل اور پرفیکٹ دین ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. ہاں ٹیکنالوجی میں ترقی کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم کو آزاد چھوڑا گیا ہے، دین میں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے. یہ تفریق خود نبی نے کی ہے، اس لیے ہم اس میں تو مانتے ہیں کہ جائز ہے، نئی چیزیں جائز ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن دین میں جائز نہیں ہے. تو یہ فرق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو امر جو ہے دو قسم کے ہیں، دینی امور اور دنیوی امور. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں جو نیا چیز نکالے وہ کیا ہے؟ رد ہے. تو کہا کہ پوری چیزیں کیا ہیں؟ کل بدعۃ ضلالہ، ساری چیزیں نئی چیزیں بری ہیں. تو یہ سارا برا ہے، سب برا ہوا. مائک استعمال کرنا بیان کے لیے برا ہوا. تو آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو امر کی بات کی ہے، دو امور ہیں، ایک امر دینی ایک دنیوی. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیوی امور کے تم زیادہ جانکار ہو. لیکن من احدث فی امرنا، سمجھ میں آیا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.